جان ایلیا کی زندگی میں خیالی محبوبوں کا بہت اہم کردار رہا ہے، خاص طور پر فارحہ کا۔ بہت سے لوگ فارحہ کو جانتے ہوں گے کہ جان ایلیا کی زندگی میں فارحہ کا کتنا بڑا کردار تھا۔ تو جان ایلیا اپنی بہت سی محبوباؤں کے نام خط لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک خط کا ذکر بھی انہوں نے اپنے اس ڈباچے میں کیا ہے کہ جب ان کی عمر 12 سال تھی۔ جان ایلیا اس خط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 1943 میں میری عمر 12 برس تھی۔ میں اس زمانے میں بھی شعر کہا کرتا تھا۔ کبھی جبران خلیل کے نابالغ طرز احساس و خیال میں اپنی ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کے نام خط لکھا کرتا تھا۔ وہ خط میرے پاس محفوظ ہوتے رہتے تھے۔ میں ان خطوں میں اپنی افلاطونی مگر نرگسی محبت کے اظہار کے ساتھ خاص طور پر جو بات بار بار لکھتا تھا وہ یہ تھی کہ ہمیں انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے ہر وقت کے اشتعال، میری تلخ مزاجی، بے آرامی، بیزاری اور دل برداشتگی کا اہم سبب انگریز سامراج کی غلامی ہے۔ مجھے اپنے ان خطوں میں سے ایک خط کا دھندلا سا مفہوم ابھی بھی یاد ہے۔ یہاں میں اس خط کی عبارت اور مفہوم کو اس کی اصل عبارت اور اس کے اصل مفہوم کی بھولی بصری حیت اور معنویت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نازورہ مانی، اب جان ایلیا اس خط کا ذکر کر رہے ہیں جو وہ اپنی محبوبہ کے صوفیہ کے نام لکھا کرتے تھے۔ نازورہ مانی، تمہاری پیشانی، ابروؤں اور پپوٹوں کو ہزاروں ہزاروں شبنمی پیار۔ میں نے اس سے پہلا خط تمہیں اسکندریہ کے پتے پر ارسال کیا تھا، لیکن سیدی ایلیائی ابو ماضی نے مجھے قاہرہ سے لکھا ہے کہ تمہارا خاندان قاہرہ منتقل ہو گیا ہے۔ اب یہ آپ نوٹ کریں کہ جان ایلیا خیال میں بھی کیسے انہوں نے ایک جگہ کا ایڈریس جو ہے اس اپنے ذہن میں یاد کر لیا تھا، اور پھر اسی ایڈریس پہ وہ اپنی اس محبوبہ کو وہ خط لکھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بہت گہری بات ہے یہ۔ اب جان ایلیا اپنے اس خط کو جو وہ اپنی محبوبہ صوفیہ کے نام لکھا کرتے تھے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نازورہ مانی، تمہاری پیشانی، ابروؤں اور پپوٹوں کو ہزاروں ہزاروں شبنمی پیار۔ میں نے اس سے پہلا خط تمہیں اسکندریہ کے پتے پر ارسال کیا تھا، لیکن سیدی ایلیا ماضی نے مجھے قاہرہ سے لکھا ہے کہ تمہارا خاندان قاہرہ منتقل ہو گیا ہے۔ اب میں یہ خط قاہرہ کے پتے پر لکھ رہا ہوں۔ بس آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ خیال میں بھی جان ایلیا نے اپنی محبوبہ کا گھر کا پتہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں امیجن کر لیا ہے، اور اب اس پتے پر وہ جان ایلیا کو وہ اپنی محبوبہ کو وہ خط لکھ رہے ہیں۔ آگے جان ایلیا لکھتے ہیں، ہم ہندی ایک سجن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افرنجی ہمیں کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ ان کے پاس طیارے ہیں، توپیں ہیں، ٹینک ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہم انہیں ہندوستان سے کس طرح باہر کر سکیں گے۔ میں 2 مسرتیں ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہارا دیدار اور افرنجیوں کا ادبار۔ تم مشہد راس الحسین میں حاضر ہو کر دعا مانگو کہ ہم اور تم زندگی کی سعادت ایلیا حاصل کر سکیں۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہوگا کہ میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں۔ عاطف الخوری کو میری دعائیں پہنچانا، اور سب سے اس خط کی خوبصورت بات، اور اپنے بالوں کی کوئی لٹ میری طرف سے چوم لینا۔ صوفیہ، میری صوفیہ، خدا حافظ، تمہارا جان فوزوی۔ اب بات کرتے ہیں جان ایلیا کے زندگی کے اس حصے کی، یعنی جان ایلیا کی اس عمر کے اس سال کی جس میں جان ایلیا اپنی زندگی کا اہم ترین سال قرار دیتے ہیں۔ جان ایلیا لکھتے ہیں، میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔
اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قطالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرہی میرے رخسار کی۔ جس دن پہلا حادثہ پیش آیا تھا وہ دن نہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی ایک دن تھا اور نہ مہینوں کے دنوں میں سے کوئی ایک دن، وہ دن تو سال کے 365 دنوں کے علاوہ ہی کوئی دن تھا۔ وہ تاریخ اور تقویم کا کوئی دن نہیں تھا، بلکہ زمانے مطلق یا دہر کا کوئی دن تھا۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا۔ آپ سب نے جان ایلیا کی یہ غزل تو سنی ہی ہوگی۔ اس غزل کا تقریباً ہر شعر ہی بہت پیچیدہ ہے۔ اس غزل کے ہر شعر کو سمجھنے میں خاص طور پر مجھے بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی غزل کا ایک شعر ہے، ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے، تو کیا بہت تیز روشنی ہو کیا۔ اس کے پیچھے کا ایک واقعہ ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ جان ایلیا کے ایک دوست خالد احمد انصاری لکھتے ہیں کہ مجھے یہ شعر کبھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں جان ایلیا سے پوچھ بیٹھا کہ جان بھائی آخر اس شعر کا مقصد کیا ہے؟ تو جان ایلیا نے ایک بہت دلچسپ واقعہ سنایا۔ جان ایلیا کہنے لگے کہ خالد یار، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری اور زاہدہ حنا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور ہم دونوں پر کسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا تھا، تو دونوں میں کافی دنوں تک جو ہے وہ ناراضگی چل رہی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر ایک دن دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی جگہ مل کر مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو دونوں ایک کراچی کے ایک ریسٹورانٹ میں ملے۔ دونوں انا کے معاملے میں بہت حساس تھے، دونوں ایک دوسرے سے منہ پھلائے ایک دوسرے سے نظریں چرانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ آخرکار زاہدہ حنا نے خاموشی توڑی اور ریسٹورانٹ کے ماحول پر سرسری سی بحث کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں فضا یہاں کی سوئی سوئی سی ہے۔ تو جان ایلیا کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور میں نے بھی اچانک سے کہہ دیا، تو کیا بہت تیز روشنی ہو کیا۔ اس شعر سے اور اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان ایلیا کس قدر گفتگو